میں نے آج بھی میں کہہ رہا ہوں انتظامیہ کی نااہلی ہے، نالائکی ہے۔ آج میں بے بس ہو کر لاچار ہو کر میں حیدرآباد کے جو لوگ لاوارث جن کی بات آپ نے اپنے پرومو کہہ دیا اسی لاوارثوں کی میں یہاں نمائندگی کرنے آیا ہوں۔ نالائق نااہل لوگوں کو اہم عہدوں پر رکھنا، ان حیدرآباد کی انتظامیہ نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارا ہاتھ کا ڈھونگ کر کے اور رچایا ہوا ہے۔ میں جھوٹ بولوں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، سب آل از ویل، نتھنگ از ویل۔ حیدرآباد میں نہ نکاسی کا صحیح سسٹم ہے، نہ آپ کا ڈرین، نہ واٹر سپلائی، نہ آپ کا روڈ سیکٹر۔ کہ میں جواب دہ ہوں اپنی قیادت کو، میں اپنے ضلعی صدر کو جواب دہ نہیں ہوں، نہ ہی میں جنرل سیکرٹری صاحب کو جواب دہ ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمران ملک، آپ دیکھ رہے ہیں میران ٹریبیون حیدرآباد پیپلز پارٹی ضلعی تنظیم بحران کا شکار ہے، نظر آتی ہے، اور بھی دیگر معاملات میں اختلافات نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ روڈ اور سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے ہی حکومتی کی جانب سے نامنیٹ کردہ افسران جو ہے ان کے خلاف، اور کبھی وہ ان کے کام نہ ہو تب اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج یہ ساری صورتحال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی ضلع کے سیکریٹری اطلاعات احسان ابڑو صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ پوری صورتحال پہ۔ احسان صاحب، یہ جو آپ کے جو اختلافات کی باتیں ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ہے، آپ نے بھی کچھ چیزیں اختلاف کی رکھی ہے، پھر افسران کے خلاف بھی آپ نے رکھی ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کیا صورتحال حیدرآباد ضلع کی ہونے جا رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے، اور جو اقتداری جماعت ہوتی ہے اس کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو اقتداری جماعت ہونے کے ناطے سے میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد شہر کی جو تکالیف ہیں، جو مسائل ہیں، جو لوگوں کے ہیں، ان کو حل کرنے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ پچھلے سال پارٹی نے ہمیں ایک اور اعزاز دیا کہ ہمارے صدر کو اسپیشل اسسٹنٹ فار حیدرآباد افیئرس بنا دیا، یعنی حیدرآباد کی جو بھی معاملات ہیں، انتظامی معاملات ہیں، وہ سب ان کو دے دیے۔ حیدرآباد کے تنظیمی معاملات تو پہلے سے ہی ان کے ہاتھ میں ہیں، اور اگر یہ اضافی ذمہ داری نہ بھی ملتی تو بھی ضلعی صدر ہونے کے ناطے سے ان کے پاس اختیارات کافی ہیں کہ وہ تنظیم، وہ انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے معاملات ہوں، شہر کے مسائل ہوں، ان پہ مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، انہیں حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حکومتی جماعت ہے۔ میں 5.5 سال ہو گئے ہیں ہمیں تنظیم بنے ہوئے، یہ عہدے ہیں، یہ آج ہمارے پاس ہیں، کل کسی اور کے پاس تھے، کل پھر کسی اور کے پاس ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم طاقت رکھ کے، اختیار رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں، ہم میں صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ان کو حل کریں، اس کے بعد بھی ہم عہدوں سے چمٹے رہیں، تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ میرے پاس انتظامی اختیارات نہیں ہیں، میں ضلع کا سیکٹری اطلاعات ہوں۔ میرا کام ہے کہ پارٹی کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے مخالفوں کی جانب سے، یا پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے، اسے اخبارات میں، میڈیا میں اس کو جواب دینا اس کا، اور میں نے اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض جس طرح انجام دیے ہیں، وہ میں اپنی پارٹی کو جواب دہ ہوں، کسی ذاتی فرد کو جواب دہ نہیں ہوں۔ رہ گئی اختلافات کی بات، تو یہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، لیکن جو صدر ہوتا ہے وہ ٹیم کا کپتان ہوتا ہے، اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ساری ٹیم کو ساتھ لے کے چلے۔ بدقسمتی سے یہاں پر ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس من پسند لوگ ہیں جو صدر صاحب کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جنرل سیکرٹری صاحب کا المیہ یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی ذاتی کام نہ ہو، اگر انہیں کوئی افسر کوئی نہیں کرے، کوئی لفٹ نہیں کرا، یا کوئی ان کی کوئی بات نہیں سنے، یا کوئی، تو پھر وہ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر مظاہرے بھی شروع کر دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے ضلعی انتظامیہ کے خلاف لکھا، میں نے بالکل لکھا۔ میں آپ نے ناہل قرار دیا ہے، آپ نے روڈ پہ کھڑے ہو کے، آپ نے اپنے علاقے میں کھڑے تھے، آپ نے ان کو ناہل کہا ہے پوری انتظامیہ کو؟ بالکل کہا ہے، میں آج بھی اپنے کہے الفاظ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ضلع کا عہدیدار ہوں، 3 عہدیدار ہیں صرف حیدرآباد۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ کے سیکریٹری، جو جنرل سیکریٹری ہے ضلع کے، انہوں نے تو لاوارث قرار دے دیا تھا حیدرآباد کو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف حیدرآباد کی انتظامیہ سازش کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کو جو اس کا کردار ہے خراب کرنے کے لیے، یہ بھی کہا ہے۔ لیکن اب ان کا موقف اکثر چینج ہو گیا ہے کہ ان کے کام ہو رہے ہیں اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیے، وہ تو ان کا اپنا موقف ہے، وہ تو میں نے کہا نا آپ کو کہ وہ ان کا اپنا موقف ہے، وہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ بہرحال میرا موقف نہیں بدلا، میں نے آج بھی میں کہہ رہا ہوں
انتظامیہ کی نااہلی ہے، نالائکی ہے. آج بھی بہت سے علاقوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. سیوریج سسٹم تباہ ہے شہر کا. اس کی وجہ ہے نالائق نااہل لوگوں کو اہم عہدوں پر رکھنا. اب سعید انجم جیسے شخص کو اگر آپ ایم ڈی واسا بنا دو گے، قاسم آباد کا ایکسین واسا ہے شوکت شیخ، نہ فون اٹھانے کے لیے تیار ہے. اس دن بھی آپ آئے تھے، میں نے مظاہرہ ہو رہا تھا اپنے لوگوں کا. اگر آپ مشکل وقت میں اگر ہم اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ہمیں سیاست کرنے کا حق نہیں ہے. پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے، عوام کے لیے سیاست کی ہے. میری شہید قائد نے، میرے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کے جائز مسائل کے لیے اپنی جان دے دی. میں بھی اسی ورثے کا وارث ہوں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہمیں ذمہ داریاں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم اپنے شہر کے لوگوں کو کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک خلیج ہوتی تھی، جو ایم کیو ایم کی صورت میں ہوتی تھی، اس خلیج کو ہم کم کر سکیں اور حیدرآباد شہر میں پیپلز پارٹی کو ایسا مضبوط بنا سکیں تاکہ گلی گلی شہر کے لوگ ہم پر اعتماد کریں. لیکن میں نے دیکھا کہ 5 ساڑھے 5 سال میں ہم تنظیمی مکمل نہیں کر سکے، ضلعی تنظیم مکمل نہیں کر سکے. اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس انتظامی اختیارات. اچھا، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی جو آدھی ادھوری تنظیم ہے وہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے؟ کم از کم میں تو نہیں ہوں، یا وہ مجھے اٹھانا ہی نہیں چاہتے. تنظیمی میٹنگز ہوتی ہیں، مجھے نہیں بتایا جاتا. اور کوئی پروگرامز ہوتے ہیں شہر میں، ضلع کا انفارمیشن سیکٹری، 3 عہدیدار ہیں، جنرل سیکٹری، پریزیڈنٹ اور انفارمیشن سیکٹری. جب پروگراموں میں یا کسی میٹنگز میں ہم ضلع کا انفارمیشن سیکٹری کو آپ نہ بلاؤ، ساتھ نہ رکھو، تو کیا کہیں گے؟ میں جھوٹ بولوں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، سب آل از ویل؟ نتھنگ از ویل، نتھنگ از ویل. ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ہم اختلافات جو ہے یہ ذاتی نوعیت کے ہیں. قیادت پر سب ایک ہیں، اور میں نے ہمیشہ اپنی قیادت کو سچ بتایا ہے. میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا کہ یہ سب صحیح ہے. یہ میں وقتاً فوقتاً اپنی قیادت کو بتاتا بھی رہتا ہوں کیونکہ میں جواب دہ ہوں اپنی قیادت کو. میں اپنے ضلعی صدر کو جواب دہ نہیں ہوں، نہ ہی میں جنرل سیکرٹری صاحب کو جواب دہ ہوں. تو میں نے ہمیشہ سچ کہا ہے، آج بھی سچ کہہ رہا ہوں کہ نتھنگ از ویل. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی کے، میں پارٹی کے لوگوں سے اور دیگر لوگوں سے بھی ملتا رہتا ہوں، سینئر کارکن ہیں وہ ملتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ تنظیم کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا. یہ اپنے لوگوں کو ملا کے نہیں چل سکتے ہیں. ان کی حالت یہ، اور ان کے ذاتی کام ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں تب یہ شور کرتے ہیں، روڈ پہ آ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے، آپ مجھے جانتے ہیں شروع سے، میں ٹھیکیداری میں نہیں کرتا، ذاتی میرا ایسا کوئی کام ہے نہیں. میں کسی سے کبھی میں نے چھپایا نہیں ہے. میرا کبھی کوئی ذاتی کام رہا ہی نہیں، نہ میرا کبھی کوئی ذاتی کام رکا ہے. منسٹروں کے دفتروں کے دھکے میں نہیں کھاتا، افسروں کے دفتروں کے دھکے میں نہیں کھاتا. ہاں، میں لوگوں کے لیے، لوگ آتے ہیں میرے پاس، ان کو پتہ ہے کہ ضلع کا عہدیدار ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمارا کام ہوگا. میرا فرض ہے کہ میں سرکاری افسران کو کہوں جائز کام کے لیے. ناجائز کام کے لیے میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا. جائز کام کے لیے میں 1 دفعہ نہیں 100 بار جاؤں گا، 100 بار. جن افسران کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے وزیر مشیر ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے جو آنیسٹ افسر ہیں، آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں، وجہ نہیں سمجھ؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ ایمانداری سے سر انجام نہیں دے رہے. ہم پبلک سرونٹ ہیں. اگر سرکاری ملازم ہیں، ایک لمحے کے لیے میں سوچوں کہ میں سرکاری ملازم ہوں تو میں پبلک سرونٹ ہوں. میرا فرض ہے کہ پہلے پبلک کو فیسیلیٹیٹ کروں. اگر اسی طرح منسٹروں کی، ان کی اگر ڈرائیوری کرنی ہے، ذاتی نوکری کرنی ہے، تو آپ بے شک کرو، آپ کو کوئی حرج نہیں. لیکن پبلک سرونٹ ہونے کے ناطے تمام انتظامیہ پبلک کو جواب دہ ہے. پہلے اپنے رب کو جواب دہ ہے، پبلک کو جواب دہ ہے. اللہ میاں نے فرمایا ہے کہ میں اپنا گناہ تم پر معاف کر سکتا ہوں لیکن اپنے بندے کا گناہ تمہیں معاف نہیں کر سکتا. تو ہم جو ذمہ داریاں لے کر آئے ہیں یہاں پہ، ہمیں پوری کرنی چاہیے. آج بھی صبح قاسم آباد کے 3-4 علاقے ہیں جہاں پہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ نکل کے گھروں میں جا رہا ہے، اور سیوریج کی لائنیں اور پانی کی لائنیں ملی ہوئی ہیں. میرے پاس موبائل ڈیٹا پڑی ہوئی ہے، میں گواہ ہیں. میں نے صوبائی وزیر جو ہمارے حلقے سے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، جام خان شورو صاحب، میں نے ان کو بارہا واٹس ایپ میسیجز کیے ہیں اور انہوں نے اس کو ریسپانس بھی کیا ہے. انہوں نے متعلقہ افسران کو بھی کہا ہے. اب متعلقہ افسران ان کی بھی نہیں سنتے، یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے کیے. ایک افسر کو، ایم ڈی واسا سے لے کر ڈی سی صاحب تک، میں نے سب کو کیے ہیں کہ یار خدا کے واسطے لوگوں کو گٹر کا پانی اور
ड्रिंकिंग वाटर एक साथ मिक्स होकर के लोगों के घरों में आ रहा है। आप इसके लिए कुछ इकदाम करें। अब एक कासमाबाद की जो सेवरेज की स्कीम है वो एक शख्स के पास है जिसका नाम है शफ़ी मोहम्मद लाखो। आज 10 साल गुजर गए, वो सेवरेज की स्कीम कंप्लीट नहीं हो रही और वही डाकू जो है वो 10 साल से उसी स्कीम को देख रहा है। कोई इंक्वायरी करने वाला नहीं है, कोई इसकी इंस्पेक्शन करने वाला नहीं है कि 36 करोड़ की जो स्कीम लागत से जो स्कीम शुरू हुई थी, यही सेवरेज वाला कासमाबाद का, ये 36 करोड़ की लागत से चीफ मिनिस्टर सिंध कायम अली शाह साहब ने शुरू किया था। आज अरबों रुपए भी से भी क्रॉस कर चुका है और अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। बहैसियत पब्लिक सर्वेंट, बहैसियत पब्लिक का नुमाइंदा होने के नाते मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ। ओहदे पर हूँ तो भी एहसान अबड़ो हूँ, ओहदे से पे नहीं हूँ तो भी एहसान अबड़ो हूँ। मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पार्टी का ओहदा है, अमानत है। आज पार्टी मुझसे ले ले, मैं तो एहसान अबड़ो ही रहूँगा, पार्टी का वर्कर ही रहूँगा, जिए भुट्टो का नारा लगाऊंगा और अपनी पार्टी की साख को नुकसान पहुँचाने वालों के ख़िलाफ़ इससे भी ज़्यादा अग्रेसिव होके, एक्टिव होके मैं काम करूँगा। वो तो नज़र आ रहा है आपकी गुफ्तगू से। लेकिन एक बात मैंने जब अभी एक इख्तलाफ के बारे में मैंने कहा कि आपके सेक्रेटरी इत्तलात ने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें वाज़े तौर पे कहा गया है, उसमें इख्तलाफ नज़र आ रहा है कि सीएम आते हैं और तंजीम को पता नहीं चलता। तो वो तो इनकार कर रहे हैं कि सीएम तो हैदराबाद आए नहीं है और किसी घर पर आए नहीं है, तो वो तो इनकार कर रहे हैं और आपने एक फेसबुक पे फेक वीडियो रखी हुई है। सीएम साहब आए थे रात को और तारिक बाजारी साहब जो है उनके घर में जीआर कॉलोनी में, मेरे दोस्त हैं, एक हमारे यूसी चेयरमैन के उम्मीदवार भी हैं, उनके ज़ाती दोस्त हैं तारिक बाजारी साहब। तो उन्हें फ़ोन करके बाजारी साहब ने बोला कि आप आ जाओ, सीएम साहब आ रहे हैं और आपकी ज़िले की क़यादत भी बैठी, आप आ जाओ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो जिम खाना के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, मैं भी जिम खाना का मेंबर हूँ। तो उन्होंने उस हवाले से मुझे फ़ोन किया था कि आ जाओ आप, तो चलते हैं, सीएम साहब से भी मिलते हैं और सीएम साहब से हिमायत भी लेंगे। मैंने बोला नहीं, उनके पर्सनल घर पे आ रहे हैं, जीआर कॉलोनी में उनके घर है तारिक बाजारी साहब का। वो मेरे भी भाई हैं, दोस्त हैं, वो मेरा भी उनसे ताल्लुक़ है। लेकिन जब उन्होंने पर्सनली मुझे कहा ही नहीं तो मेरा जाना मुना, ये काम था प्रेसिडेंट हैदराबाद का, कि जब आप अपने एक ख़ास आदमी को लेके जा रहे हो, अपने एक चहीते को साथ लेके जा रहे हो, क्या बेहतर नहीं होता कि आप ज़िले के जनरल सेक्रेटरी को कहते हैं कि यार आप आ जाओ, ज़िले के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी को कहे कि यार आप आ जाओ, शहर के कुछ मसाइल हैं जो इंतज़ामिया के और तंजीम के दरमियान जो खलीज पैदा हो रही है, चंद लोग बैठे हुए हैं, आप आकर के अपने ग्रीवेंसेस सीएम साहब को बताएं, ताकि ये नोयत ना आए, ये मामलात इस नहज पे ना पहुँचें कि इंतज़ामिया और पार्टी आमने सामने खड़े हो जाएं। तो आप आ जाओ, ये थी कर्टसी कॉल। अगर ये कर्टसी कॉल प्रेसिडेंट ज़िले हैदराबाद की तरफ से अगर हमें आ जाती तो मैंने ये पोस्ट इसी वजह से रखी कि चीफ मिनिस्टर आए और हमें नहीं पता। सच्ची बात ये है। और जो कहता है कि चीफ मिनिस्टर हैदराबाद नहीं आए, अब वो समझ नहीं आती, वो शायद खुद हैदराबाद में नहीं होंगे इसलिए उन्हें नहीं पता लगा होगा। जी, आपने गुफ्तगू सुनी, इत्तलात सेक्रेटरी हैं ज़िला हैदराबाद के पीपल्स पार्टी के। बातों से पता चलता है सही और गलत का। चंद दिन पहले रोड पे मुजाहरा होता है, लावारिस हैदराबाद कहा जाता है, 2 दिन बाद उसका वारिस मिल जाता है। वो ऐसे कौन से काम हैं जिनसे लावारिस और वारिस का तायुन किया जाता है? कैमरामैन माहिर अली के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।